السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم نے جو کہانی کرنی ہے اس کا نام ہے ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی۔ ہم اس سے پہلے سفر نامہ ہوائی پڑھ چکے ہیں، بیگم اختر ریاض الدین۔ یہ جو ہماری کہانی ہے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی۔ جی، ہماری کہانی ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں، ابن انشا۔ اب ہم اگر رائٹر کا نام دیکھتے ہیں تو ہمیں ابن انشا کا نام آپ نے پہلے بھی، چلو کاغذ کس چیز کی آ رہی ہے؟ مہرین، آر یو ایٹ اٹ؟ مہرین، جی بیٹا۔ جی، ہم دیکھتے ہیں کہ سفر نامے کا، جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سفر نامے کا مقصد ہے کہ مصنف جو مختلف ممالک میں سفر کرتا ہے وہ آپ کو اپنے ساتھ لیے اس ملک کی تہذیب، ثقافت، روایات، زبان، اخلاق، اقدار اور بہت سی دوسری چیزوں کے بارے میں آپ کا تعارف کرواتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ بہت ساری دوسری جگہوں کی معلومات آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ اب اگر ہم ابن انشا کو دیکھیں، ابن انشا کا اصل نام شیر محمد، اردو کے مزاح نگاروں میں خاص مقام ہے۔ اب جیسے ہم نے انور مسعود کی شاعری خطات پڑھی، ہمیں پتہ چلا کہ مزاح نگار معاشرے کی بگڑتی ہوئی حالات، معاشرتی ضروریات، معاشرتی اصلاحات کو لے کر چلتا ہے۔ یہاں پر مزاح نگار ضروری نہیں کہ وہ صرف شاعری میں یہ کام کرے، بلکہ مزاح نگار نثر میں بھی اپنا یہ فرض پورا کر سکتا ہے۔ ان کا اردو ادب میں ایک خاص مقام ہے، مختلف اخباروں اور رسالوں میں کالم لکھتے ہیں۔ اب کالم کا فائدہ کیا ہے کہ کالم لکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی باتیں ان کالم کے ذریعے عوام الناس تک پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے اچھی شعر بھی کہے ابن انشا نے، اور دلچسپ سفر نامے بھی لکھے ہیں۔ ان کے تحریر بہت شگفتہ ہے اور وہ مزاح میں کہے کے نہیں، تبسم زیر لب کے گائے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک بلند و بال کہا لگائیں تو ہی آپ کی بات لوگوں پر اثر کرے گی، یا آپ چیخ کر بولیں تو لوگ آپ کی بات سنیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تبسم زیر لب، ہلکی سی دھیمی سی مسکراہٹ کے قائل۔ ہمارے نصاب میں جو مضمون شامل ہے یہ ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں۔ ان کے سفر نامے دنیا گول ہے سے لیے، چلتے ہو تو چین کو چلیے، دنیا گول ہے،
یہ بہت سارے سفر نامے لکھے گئے، لیکن ابراہیم شاہ کا مشہور سفر نامہ دنیا گول ہے سے یہ سفر نامہ لیا گیا۔ اس مضمون میں انہوں نے اپنے کراچی سے کابل تک کے مختصر سفر کے احوال مرتب کیے، ان کو ترتیب دیا ہے، ان کو تحریر کیا ہے۔ آپ ناران کھوان جاتے ہیں، آپ پنجاب پاس جاتے ہیں، گلگت جاتے ہیں، حمزہ ویلی جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وہاں تک وسائل کی وجہ سے نہیں جا پائیں گے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وہاں پر صرف اور صرف اس لیے نہیں جا پائیں گے ان کے حالات اور وسائل نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ جو چیز نیچے آپ کو بتائی جا رہی ہے ان کی سفر نامے سے لی گئی ہے، اس کو اگر ہم غور سے دیکھیں، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے بیٹا؟ جی، ہمائل اینڈ فضا، ویئر آر یو فضا؟ جی ادھر مس، ریڈنگ کیجیے بیٹا۔ اوکے مس۔ ہم نے سفر نامے بہت لکھے ہیں، دھیرے چین و دھیرے ماچین کے دھیرے انداز میں، آہستہ 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 آہستہ۔ جی ہم نے سفر نامے بہت لکھے ہیں، چین و ماچین کے سفر نامے، ایران و توران کے سفر نامے، ان جگہوں اب دیکھیے، جب کے کوئی سفر ایسا نامے۔ یا لفظ آ رہا ہے چین و ماچین، چین تو ملک ہے، ماچین جیسے ہم کہتے ہیں پانی وانی، چائے وائے، کھانا وانا، ناشتہ واشتہ، تو یہ ایک ایک لفظ تو ہے، دوسرا لفظ فرضی ہے، محمل ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ ماچین ایک فرضی ملک ہے۔ توران جو ہے یہ وسط ایشیا کا علاقہ ہے جو فریدون کے بیٹے تور کے طرف سے منسوب ہے، اس لیے اس کو توران بولا جاتا ہے۔ جی آگے۔ ان جگہوں کے سفر نامے جہاں ہم نہیں جگہوں گئے نہیں ہوتا اور لگا، ان جگہوں لفظ میں جگہوں۔ اور ان وارداتوں کا دید احوال چشم دید، آنکھوں دیکھا، جو ہم نے نہیں دیکھیں، دیکھیں، بولیے لفظ دیکھیں۔ آگے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹانگیں بے شک دی ہیں، لیکن دماغ بھی تو دیا ہے جس کی اہمیت ٹانگوں کے برابر نہ ہو۔ بہرحال ہے تو یعنی آپ کو مصنف یہ بات بتا رہا ہے، ہمیں کسی کی ناک نظر آتی ہے، کسی کے ہاتھ نظر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کی اہمیت، دماغ کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ جو دماغ ہے ان سب چیزوں کو استعمال کرنے والا وہی ہے۔ آپ نے ہاتھ بڑھا کے چیز اٹھانی ہے، آپ نے قدم اٹھا کے دروازہ کھولنا ہے، یا آپ نے بازار جانا ہے، یا کالج جانا ہے، یا مسجد جانا ہے، یہ آپ کو دماغ بتاتا ہے۔ تو مصنف یہاں پہ یہ بات بتا رہا ہے کہ اگرچہ ٹانگیں ہمیں نظر آتی ہیں لیکن ان کو تو ہم مان لیتے ہیں۔ دماغ، آپ کہتے ہیں تمہارے میں دماغ ہے کہ نہیں، تمہارا کتنا دماغ ہے، تمہارا ڈل دماغ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دماغ وہ واحد چیز ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن ان تمام چیزوں کو حرکت میں لانے والی چیز بھی دماغ ہی ہے۔ آگے چلیں۔ آج کا سفر نامہ ہے تو سفر نامہ، لیکن اگر کوئی پوچھے کہ کہاں کا ہے تو بتا بھی نہیں سکے۔ آج صبح ہم کابل کے لیے چلے تھے، لیکن رات ہو گئی ہے اور کابل پہنچے ہی نہیں۔ اب پہلے آپ کو راولپنڈی میں لیٹ ہوئے، اب پھر آپ کو پشاور سے چلنے میں تو ویک مصنف ہوئی۔ مصنف جو بات آخر چلے، بتانا چاہ رہا ہے، پائلٹ نے بتایا کہ آپ کے نیچے اس وقت تعویق درۂ خیبر ہے۔ پھر کہاں درمیان میں رکیے، ٹھہریے پڑھ کے،
तावीक हुई, तावीक हुई, देर हुई। आप अब मुसन्निफ बता रहा है कि कहीं का नहीं, लेकिन अगर हम चलते हैं, आज सुबह चले थे लेकिन अभी रात हो गई है, पहले पिंडी में लेट हुए, फिर अब आपको वो रास्ता बता रहा है। आप अगर नहीं गए हो तो आपके इल्म में नहीं है कि आप कहाँ से चले हैं और किधर को जा रहे हैं। बहुत से बच्चे होंगे जो हो सकता है गए हों अफगानिस्तान, काबुल, ईरान, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। लेकिन सफरनामा पढ़ने के बाद आपको एक स्केच आपके माइंड में बन जाता है कि आप पहले पिंडी जाएंगे, फिर पेशावर। फिर उन्होंने कहा फिर पेशावर से चलने में भी मुझे देर हो गई। ये आपको टाइम बता रहे हैं, वक्त बता रहे हैं। आगे चलिए। आखिर चले, पढ़िए बेटा। आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो बेटा, आवाज का जी पूछो। मिस आ रही है। बेटा आगे पढ़िए, एक लाइन पढ़ के हल्का सा पॉज दिया कीजिए। जी। आखिर चले, पायलट ने बताया कि आपके नीचे इस वक्त दर्रा खैबर है। फिर कहा ये दाहिनी तरफ को जलाल आबाद का कस्बा है अब और जलालाबाद को, टेढ़ी मेढ़ी। अब जलालाबाद के बारे में आप देखते हैं, अगर आप तालिबान का जिक्र सुनते हैं तो आपको अक्सर जो है जलालाबाद का जिक्र है। ये जलालाबाद में, अब आप देखते चलिए कि ये पट्टी जो है ये कस्बा किधर है और कौन से रास्ते हैं। काबुल है। अब पायलट ने जब ये बताया कि आपके नीचे सिर्फ दर्रा खैबर है और दर्रा खैबर के दाईं तरफ आपको जलालाबाद का कस्बा है। जी बेटा आगे। कम आब दरियाए काबिल कहलाता है। अब आप हुकूमत अफगानिस्तान के वो फॉर्म भर दीजिए जिनमें वतनियत, कौमियत वगैरह लिखनी होती है। और अब साबान पायलट ने खनखार कर कहा, अब थोड़ी देर में हम पेशावर के हवाई अड्डे पर उतरने वाले हैं, क्योंकि काबिल गंगूर बादलों में छुपा हुआ है, वहाँ हम जी उतर नहीं सकते। उम्मीद है आपका सफर स्टॉप खुशगवार कीजिएगा। गुजरा होगा। अरीबा इफ्तिखार, अरीबा आप रीडिंग कीजिए बेटा। अरीबा इफ्तिखार, जी रीडिंग कीजिए। अरीबा, बुक है आपके पास? जी रीडिंग कीजिए। अरीबा एनी प्रॉब्लम? अरीबा आर यू देयर? अरीबा, अरीबा आपको आवाज आ रही है? अरीबा इफ्तिखार, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी रीडिंग कीजिए। अरीबा आप यू सीरियस? बाकी बच्चों को आवाज आ रही है? जी मिस आ रही है। अरीबा को आवाज आ रही है तो अरीबा क्यों रीडिंग नहीं कर रही?
Ariba, any problem? जी हाँ जी, रीडिंग कीजिए. अरीबा, आपकी अटेंडेंस नहीं लगाई जाएगी. हुमायूं, आप रीडिंग कीजिए. हुमायूं. फिजा शहजाद. अच्छा, इज देयर एनी प्रॉब्लम? किसको आवाज आ रही है मेरी? मिस जी आवाज आ रही है आपकी. तो प्यारे बेटे, रीडिंग स्टार्ट करो मेरा बच्चा. वहाँ हम उतर नहीं सकते. उम्मीद है आपका सफर खुशगवार गुजरा होगा. दरअसल असार शुरू हुई ही से ठीक नहीं थे. जब से काबिल जाने का सुना लोग हमें बराबर डरा रहे थे कि सर्दी है, जाना नहीं, मर जाओगे. मौलाना हामिद अली खान ने कहा, मैं काबिल में दो ओवरकोट पहन कर भी ये महसूस करता था कि तनजेब का अंगरखा पहने हुए हूँ. अंगरखा हमीद बेटा, अख्तर ने नसीहत आप लोगों को याद होगा खवातीन का एक ड्रेस जो डबल कोटिंग में होता है, आप उसको अंगरखा बोलते हैं, जो बाईं साइड पे जाके एक नॉट से बांधी जाती है. नीचे एक सूट की शक्ल का होता है, लेकिन मर्दों में अगर आप देखें तो शेरवानी बाईं तरफ को जाके बंद हो देती है और ये ऊपर पहना जाता है. नीचे शर्ट होती है, ऊपर शेरवानी टाइप होता है, उसको अंगरखा बोला जाता है. और तनज़ीब का मतलब ये है जो आपके जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए, नमूदो नुमाइश के लिए. एक होता है लिबास जिसको आप सर्दी ढांपने के लिए पहनते हैं, लेकिन एक लिबास होता है आप अमूमन डबल गाउन देखते हैं तो नीचे और कपड़ा होता है, उसके ऊपर नेट होती है या शिफॉन होती है या काम वाला होता है, तो वो गाउन स्टाइल में होता है, उसको अंगरखा बोला जाता है. और तनज़ीब से मुराद यही है कि जो बहुत बारीक होता है. लेकिन यहाँ पे अब बात कही जा रही है कि आपको 2 ओवरकोट पहनने हैं. तो ओवरकोट तो एक ही काफ़ी होता है, तो 2 का मतलब है कि आप वहाँ सर्दी ज़्यादा है और आपको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है. जी प्यारी, आगे चलिए. हमीद अख्तर ने नसीहत की कि जाते ही वहाँ से दुबला नुमा अफगानी कोट खरीद लेना, वरना मैं नताइज का जिम्मेदार ना हूँगा. इन लोगों का हम जिक्र नहीं करते जो हमसे जल कर ताने तशने पर उतर आए थे. एक ने तो यहाँ तक कहा कि क्या काबिल में गधे नहीं होते जो तुम वहाँ जा रहे हो. खैर फिक्र हर किस बकरे हिम्मत व औस्त. एक जोना मार्केट हम शर्मा शर्मी में नहीं गए, वरना कौन सी जगह है जहाँ से हमने अपने अब ये आपने लफ्ज पढ़ा है, फिक्र हर कस बकदरे हिम्मत का मतलब है हर शख्स का ख्याल उसके ज़र्फ और हौसले के मुताबिक ही होता है. आप देखते हैं कि हर बंदा किसी के बारे में वही चीज़ सोच सकता है जितनी उसकी ज़र्फ है, जितनी उसकी सोच है. जी बेटा, स्टॉप कीजिए. अब मैं आपको इसका थोड़ा सा स्केच बताती हूँ. इब्न इंशा का दावा है कि उसने बहुत से सफ़रनामे लिखे, मगर ये सफ़रनामा कहाँ का है? ये मुसन्निफ को बेल में. वो कराची से काबुल जाने का इरादा लेकर निकले, लेकिन रात हो गई, काबुल तक ना पहुँचे. हुआ यूं कि पहले पिंडी में देर हो गई, फिर पेशावर में ताख़ीर हुई. हवाई जहाज़ पेशावर से रवाना हुआ तो पायलट ने नीचे दरा खैबर और जलालाबाद और दरिया काबुल की निशानदेही की. फिर ऐलान हुआ कि मुसाफिर वो फॉर्म पुर करें
जो अफगानिस्तान की हुकूमत को मुसाफिरों के मुतालिक पूरी मान। देखिए, आप कहीं जाते हैं तो आपका चेक इन चेक आउट होता है, आप किस मुल्क में जा रहे हैं, वहाँ के कितने दिन रहेंगे, ये बाकायदा डिटेल होती है, हुकूमत को पता होता है। काबुल पर घंघोर बादलों की वजह से काबुल एयरपोर्ट पर उतरना मुमकिन न था, इसलिए जहाज को वापस पेशावर उतरना। मुसन्निफ के ख्याल में इस सफ़र के आसार इब्तदा ही से अच्छे न थे। लोग बराबर खौफजदा करते रहे कि वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों ने बड़े मुफीद और कारआमद मशवरे दिए। अक्सर लोगों ने भारी कोट खरीद कर साथ रखने का मशवरा दिया। कोट वगैरह खरीदने की गर्ज से गए तो लोगों ने समझा शायद मुसन्निफ फ़लस्तीन और अफ़गानिस्तान के महाजरों के लिए जाए। यानी जब इतनी तादाद में कपड़े लिए तो वो समझे शायद ये महाजरों को देना चाहते हैं। अब उनका ये मरहला भी यानी कि तय हो गया। यानी लोग उन्हें बार बार यही बता रहे थे कि वहाँ सर्दी बहुत है, फलां बहुत है। किसी ने उनको कोट रखने का मशवरा दिया तो ऐसे लगा कि वो महाजरों के लिए कपड़े ले रहे हैं। 2 ओवरकोट मुसन्निफ के दोस्तों ने बतौर तोहफा दिए। एक तो इस कदर नफीस और खूबसूरत था कि पहनने को जी न चाहा, और दूसरा इतना भारी कि मुसन्निफ ने पहना तो उससे उठाया न जा सका। दोस्तों ने बाहों में हाथ देकर उठाया। मुसन्निफ ने हल्की फुल्की हैट खरीदी और लोमड़ी की खाल के दस्ताने, लेकिन कांगड़ी खरीदने का इरादा तर्क कर दिया कि वो खालिस कश्मीर की चीज़ है। अब देखिए, ये छोटी छोटी बातें हम लोग कीजिए, कहाँ गए, कहाँ देर हुई, कहाँ बादल आए, किस तरफ ये कस्बा है, कितनी सर्दी पड़ती है, कौन सा लिबास खरीदा, किसका बना हुआ है, लोमड़ी की खाल की क्या चीज़। मुसन्निफ ने एक छोटी छोटी जुज़ियात को इतने खूबसूरत तरीके से आपके सामने पेश किया है कि आप बेख्तियार दाद दिए बिना नहीं रह सकते। ये सारा सामान खरीदा तो काबुल में क़याम की गरज से था, मगर फिलहाल पेशावर के डीन होटल के कमरे में ठहरना। डीन जो था, होटल के नाम से धोखा हुआ कि शायद किसी नूरदीन या अहमदीन वगैरह जैसे दीन है, मगर इसकी इमारत से अंदाजा हुआ कि किसी अंग्रेज की मलकियत रहा। अब इस होटल में सामान और दीगर चीजें किसी पिटी और खस्ता हाल थी। मुसन्निफ को लगा कि अहमदीन नूरदीन किसी का होगा, लेकिन तर्ज तमीर से तो अंग्रेजों का लग रहा था। अब इस होटल में सामान और चीजें देखने के लिए बहुत ही पुरानी थी। पेशावर में किसी दोस्त, कोई भी दोस्त न मिल सका। पीआईए का दफ्तर ढूंढते खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाहिर है, जब आपकी फ्लाइट लेट होगी, आप कहीं और उतरे तो आपको राब्ता तो करना पड़ेगा। इसकी वजह से मुसन्निफ ने पेशावर की सैर का इरादा तर्क, यानी अगर बंदा कहीं और ठहरे तो उसकी कोशिश होती है, आप देखें जब किसी जगह जा रहे होते हैं लोग रास्ते में स्टे रखवाते हैं कि वहाँ की भी सैर कर लेंगे, वहाँ का भी इंजॉय कर लेंगे। पेशावर के हवाई अड्डे पर मुसन्निफ को एक डेनमार्क के सियाह से वहाँ, यानी डेनमार्क से आया हुआ एक सियाह था जिससे वास्ता पड़ा। इसकी वजह से मुसन्निफ ने इस परेशानी से बचने के लिए सैर का तो इरादा छोड़ दिया था, लेकिन पेशावर के हवाई अड्डे पर जो उसको सियाह मिला वो बड़ा दिलचस्प था। ये डॉक्टर गुलबर्ग था। उसने स्कीमू लोगों के बारे में एक किताब, स्कीमू आपको पता है वही होते हैं स्कीमू रेंजियर जो बर्फ पे फंस जाते हैं, जिसके बारे में मुसन्निफ ने रीडर डाइजेस्ट पढ़ रखा था। डॉक्टर गुलबर्ग मुसन्निफ की मालूमात और इल्म से बड़ा मुतासिर हुआ। डॉक्टर गुलबर्ग अपनी बीवी के साथ मशरिक बैद की सियाहत पर निकला, यानी दूर ईस्ट के दूर तक की सियाहत। कीनिया, हिंदुस्तान, थाईलैंड और नेपाल से होते हुए अब वो ना मशरकी सतह की सैर कर रहा था। काबुल और तेहरान के रास्ते वतन वापस जा रहा, यानी वो जो था डेनमार्क का, वो इन रास्तों से अपने वतन जा रहा था।
یہ سیاہ جوڑا پاکستانیوں خاص طور پر پشاور کے لوگوں کے اخلاق کا بڑا معترف ہے، اس کو وہاں کے لوگوں کا اخلاق بہت پسند آیا، مگر ہوٹل کی مہنگائی کا اس کو شکوہ تھا۔ وہ شکوہ کہہ رہا تھا کہ ہوٹل بہت مہنگا ہے۔ کابل میں اپنی ٹوٹی پھوٹی فارسی کی مدد سے مصنف نے اس غیر ملکی سیاح کو سنکروں کی خریداری میں مدد کی اور شکریہ، یعنی اس نے جب سنکرے خریدنے تھے تو اس نے اپنی فارسی ان کی مدد کی اور اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ کابل کا سفر دراصل کتابوں کے سلسلے میں، وہاں جا کر مصنف کو معلوم ہوا کہ کابل میں کوئی پبلشر ہے نہ پرنٹنگ پریس، ریلوے نام کی کوئی شے نہیں، اس طرح کتب فروش نام کی کوئی مخلوق وہاں نہیں۔ اس نے کابل جس کام کے لیے مصنف کو جانا تھا اس کو پتا چلا کہ وہاں تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی کتاب چھپوانا ہے تو سرکاری پریس، جن کی تعداد پورے افغانستان میں 5 ہے، سے رجوع کرنا پڑتا ہے اور حکومت خوب چھان بین کے بعد معاوضے پر کتاب چھاپ دیتی ہے۔ وہ کتاب بازاروں میں چلغوزے اور کشمش وغیرہ ڈال کر یعنی آپ دیکھیے وہاں پڑھائی کا کیا رجحان ہے کہ وہاں تو کوئی پریس ہی نہیں، اگر کوئی پریس ہے تو گورنمنٹ بڑا جی حکومت کے خلاف تو نہیں، مذہب کے خلاف تو نہیں، لوگوں میں آگ تو نہیں لگائے گی، لوگوں کو بھڑکائے گی تو نہیں، لغو بات تو نہیں، اول تو چھپتی نہیں، چھپ جائے تو اس کے بعد وہاں چلغوزے آپ دیکھتے ہیں کہ ریڑیوں پر، دکانوں پر کاغذوں میں ڈال کر وہ جو چیزیں دی جاتی ہیں پھر اس کے کام آتی ہیں۔ مصنف کے خیال میں اسی نظام کی وجہ سے افغان لوگ بیہودہ شاعری اور رنگیلے ناولوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس طرح جہاں پر ہر چیز چھپ جاتی ہے رشوت دے کر، پیسے دے کر، تو بیہودگی جب آپ کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے، بیہودہ شاعری پڑھتے ہیں، بیہودہ ناول پڑھتے ہیں تو آپ کی اخلاقیات گرتی ہے۔ تو مصنف کا خیال تھا شاید وہاں چونکہ چھپتی نہیں اس لیے لوگ پڑھتے نہیں ہیں اور محفوظ ہے۔ دریائے کابل شہر کو بیچوں بیچ میں، اس میں پانی بہت کم، بہت آلودہ اور گندا ہوتا ہے، لیکن جب شہر کے بیچ سے گزرے گا تو وہ پانی آلودہ ہی ہوگا۔ شہر کے بہت کم حصے میں پائپوں کے ذریعے پانی پہنچائے۔ آپ دیکھیے آپ کے ملک میں شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہر جگہ ہر گھر میں پانی کی ترسیل کا انتظام ہے۔ نلکے البتہ کہیں کہیں لگے ہوئے ہیں جہاں سے اہل شہر پانی بھرتے ہیں۔ دیکھیے انڈیا میں بھی آپ کو یہ نظام نظر آتا ہے، لوگ کراچی میں بھی بری صورتحال ہے، تو لوگوں کے لیے پانی ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ فی الحال سڑکوں اور معاشروں کی حکومت ہے، البتہ سنا ہے کہ حکومت پائپوں کے ذریعے گھروں تک پانی پہنچانے کا انتظام کر رہی ہے، یعنی گورنمنٹ پورا ایک سسٹم بنایا ہے، کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ کوشش کر نہیں پا رہی۔ جی اب آپ کے سامنے ایک مختصر سا اسکیچ اس سفر نامے کا آیا ہوگا۔ اب آپ کیا خیال کرتے ہیں، کیا اس پہ آپ خلاصہ لکھ پائیں گے؟ جی پیارے بچوں، جی مس، آپ کو اگر کہا جائے تو آپ خلاصہ یس لکھ لیں گے؟ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے کہانی؟ یہ کہانی اصل میں ہے کیا؟ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ خاکہ کیا ہوتا ہے، سفر نامہ کیا ہوتا ہے، اور یہ ٹھیک ہے۔ ہم نے کل آپ کو ایک مضمون اور خط دیا تھا، کل ہم اس کی سلیس اور مشق کریں گے۔ کل اس کہانی کی سلیس اور مشق، اس کا تیسرا سوال امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو بھی دیکھیے گا۔ سلیس کا پیراگراف نوٹ کر لیجئے۔ کراچی والے دریائے کابل کی وسعت کا اندازہ کرنا چاہیں تو اس گندے نالے کو دیکھ لیں۔ آخری بھی فکرہ نوٹ کیجیے، 10 قدم پرے اس میں سے چلو بھر کر کوئی آبدست بھی کر رہا ہے۔ تو یہ کل اس کی سلیس ہوگی اور تشریح ہوگی انشاءاللہ۔ اور کوئی بات آپ کو پوچھنی ہو اور
آپ کو گرامر آج میں نے کہا تھا، لیکن آج میں نے آپ کو کہانی کروا دی ہے. کل اس کو ہم مکمل کریں گے. کل اس کے ساتھ ہم گرامر کا کریں گے. آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے یا سمجھنا ہے یا آپ نے نظم کا کیا ہے؟ ہم ان کہانیوں کو اختتام پہنچانے کے بعد، چونکہ کچھ بچے تھوڑا بعد میں شامل ہوئے تھے، تو ہم کوشش کریں گے کہ جو ہماری دوسری کہانیاں ہیں ان کو بھی ہم ریپیٹیڈلی میں آپ کو کروا دوں. جو کہ آپ کے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوئی ہیں تو میں اس کو بھی کروا دوں. اور کوئی چیز آپ کو پوچھنی اور سمجھنی ہے تو مجھے بتائیے، میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں. جی پیاری بچی، کسی کی بھی کوئی مشکل ہے تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے. یہ کرنا ہے. ٹینشن آ رہی ہے. جی بیٹا، اب آپ لوگ کی اٹینڈنس لگا لیں. اریبا کی تو آواز نہیں. اریبا کی تو آواز نہیں ہے. اریبا کی تو لگاتے ہی نہیں نا. ٹھیک ہے اریبا. جی اریبا، اریبا ابھی بھی نہیں بول رہی. 1 سیکنڈ بیٹا. یہ سپٹمبر ہے، سپٹمبر 2020. میں آپ لوگوں کے نام شارٹ لسٹ کر دی ہیں میں نے. جو نہیں آتے ان کے تو میں نے شامل ہی نہیں کیے. اب میں دیکھ کے بولتی جاؤں گی، آپ لوگ مجھے بتاتے جائیے گا. اور میں اچھا، اب آپ لوگوں نے مجھے لگوانی ہے. آج 3 تاریخ ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے 1, 2 اور 3 کی، کیونکہ میں نے نئے مہینے کا ریکارڈ علیحدہ ہی بنا دیا ہے. لگی ہوئی ہے. یہ میں بتا دوں، یہ مت سمجھیے گا کہ میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس دوسرے پیج میں ہے. جی بیٹا. 602 طیبہ اعجاز. طیبہ، طیبہ، Yes, are you present there? yes, Miss 602 present. ہاں جی. آپ 1, 2 اور 3 کو بھی موجود تھیں. پچھلے 2 دن آپ موجود تھیں. Yes, Miss, میں daily present ہوتی ہوں. Yes, Miss. نیکسٹ 614 عریشہ جمیل. عریشہ، عریشہ are you there? 617 ارحم زاہد. کہاں گئے جی یہ بچے؟ 623 حفصہ رؤف. 626 لائبہ یعقوب. 629 طیبہ شفقت. 632 اقصی شیر. Present, جی present اقصی. Miss. اقصی بیٹا، آپ 3 دن پریزنٹ تھے.
جی مس میں کل بھی پریزنٹ تھی پر وہ لائٹ بار بار جا رہی تھی, میں نے لنک جوائن کیا تھا, لائٹ بار بار جا رہی تھی. 635 اریبہ افتخار, اریبہ افتخار. بیٹا آپ تینوں دن پریزنٹ تھے؟ اریبہ بیٹا, سکس 38 فضا شہزاد. فضا are you there? 644 خدیجہ طارق. 659 زینب سلیم. زینب Present, miss. آپ تینوں دن موجود تھے بیٹا؟ Yes, miss. آپ کی اٹینڈنس میرے پاس ہے. 671 ایمان ساجد. ایمان اریبہ ایاز. 671 ایمان ساجد. 677 اریبہ ایاز. 680 حافظہ مدثرہ. 686 ہمائل نعیم. پریزنٹ ٹیچر. ہمائل آپ پچھلے 2 دن بھی پریزنٹ تھے؟ یس مس. 689 مہرین عابد. جی مہرین بیٹا. مس میں کل نہیں تھی اور فرسٹ کو تھی مس. اوکے بیٹا. 701 فاطمہ Present, miss. عبد الرزاق. Present, miss. فاطمہ بیٹا آپ پچھلے 2 دن پریزنٹ تھے؟ Yes, miss. فاطمہ آپ یکم کو تو پریزنٹ تھے. Miss کل بھی تھی. 704 مانور شاہد. 710 اریبہ نذیر. Present, miss. بیٹا آپ تینوں دن پریزنٹ تھے؟ Yes, miss. زویا قیوم. 713 میسا آپ نے میری اٹینڈنس نہیں بولی. بیٹے. 707 جی آپ کا بیٹا نیچے نام لکھا ہوا, میں یہاں لکھ دیتی ہوں. جی 707 فاطمہ عبید اللہ. جی آپ تینوں دن پریزنٹ تھے, آپ کا مجھے پتہ ہے. آپ اور اریبہ سب سے پہلے فاطمہ آن لائن ہوتی ہے. جس وقت جس ٹائم پہ بھی لگاؤ, چاہے 1 کا ہو, 3 کا ہو, 11 کا ہو, فاطمہ فوراً پریزنٹ ہوتی ہے. کل فضا شہزاد پہلے پریزنٹ ہوئی تھی. جی 719 ملائکہ سہیل. 725 مہوش نذیر. 734 زر نور. زر نور کل تو پریزنٹ تھی آج. جی پیارے بچوں, اس کے مس اس کا نیٹ کا پرابلم ہے, اس نے میسج کیا تھا. علاوہ کوئی ایسا بچہ جو پریزنٹ ہو اور میں نے نہ بولا ہو؟ کوئی بچہ ایسا ہے بیٹا؟ مس فضا شہزاد کے میسج آیا, وہ کہہ رہی کہ اس کا مائک خراب ہو گیا, اس کے ٹھیک اٹینڈنس ہے لگا دو. ٹھیک ہے بیٹا, میں نے پڑھ لیا, اس نے یہاں لکھا ہے, میں نے لگا دی. اور کوئی بچہ اور کسی کا پرابلم ہے تو لکھ دیجئے, میں فوراً لگا دیتی ہوں. کوئی بات نہیں بیٹا, یہ پرابلمس تو ہم سب کے ساتھ ہیں نا. اور کسی بچے کا کوئی ایشو ہے تو بتا دیجئے. وہ بتانے سے سمجھ بھی آیا ہے, آج اتنا بولی ہوں. کل ہم اس کا خلاصہ اور مشق کریں گے اور 7 گرامر.
کوئی چیز آپ کو سمجھنی ہو بیٹا تو آپ مجھے بتا دیجیے, واٹس ایپ پہ آج مینشن کر دیجیے, کل میں سمجھا دوں گی. یہاں چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جب میں آپ کی اٹینڈنس اسٹارٹ کرتی ہوں تو میں ریکارڈنگ آف کر دیتی ہوں, اس ٹائم پہ آپ بول سکتے ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو؟ جب میں بول رہی ہوتی ہوں یا آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے, وہ میں یوٹیوب پہ ڈال دیتی ہوں. آپ نے دیکھا بھی ہوگا, آپ میں سے کسی نے کھول کے دیکھا؟ یس مس. آتا ہے اس پہ سمجھ؟